آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے آپ جانتے ہیں بہت ذاتی ہوتا ہے اور اکثر ایک خاموش سی اندرونی کشمکش بن جاتا ہے۔ وہ دعائیں جن کا جواب ملتا نظر نہیں آتا۔ جی، جب آپ بیماری سے شفا مانگیں یا مشکل میں کوئی راستہ یا کسی پیارے کی بھلائی اور دل سے مانگیں لیکن لگے کہ سنی نہیں جا رہی تو ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل، ایک ذاتی سا درد۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس پیچیدہ سوال کو کئی زاویوں سے دیکھتا ہے۔ فلسفہ ہے، مختلف مذاہب کی تعلیمات ہیں، تاریخ اور معاشروں کے رویے بھی۔ جی ہاں، کافی وسیع تناظر ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان مختلف نظریات کو سمجھیں۔ ایک طرف وہ لوگ جو دعا پر یقین نہیں رکھتے، اسے مسترد کرتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ ٹھیک۔ اور دوسری طرف وہ اربوں لوگ ہیں جو اس خاموشی کے باوجود دعا پر قائم ہیں۔ آخر وہ کیوں ڈٹے رہتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی تضاد ہے، ہماری شدید خواہشیں اور کائنات کی وہ بظاہر خاموشی۔ آئیے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروعات کرتے ہیں ان کے نقطۂ نظر سے جو دعا کو مسترد کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بنیاد زیادہ تر عقلی دلائل پر ہے اور ٹھوس ثبوت کی کمی پر۔ بالکل، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ آپ فلسفے میں دیکھیں تو 19ویں صدی میں نیٹشے جیسے مفکر نے دعا کو ایک طرح کی روحانی کمزوری کہا تھا۔ کمزوری کس لحاظ سے؟ ان کا خیال تھا کہ یہ ان لوگوں کا سہارا ہے جو زندگی کی مشکلات کا خود سامنا کرنے کی یا یوں سمجھیں کہ خود سوچنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اچھا، یعنی یہ ایک قسم کی فکری سستی سمجھا انہوں نے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اور پھر 21ویں صدی میں آئیں تو رچرڈ ڈاکنز جیسے مصنفین ہیں، وہ سائنسی نقطہ نظر سے اسے مسترد کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے کہتے ہیں اضافی اقدامات کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ مطلب ان کے خیال میں یہ ایک بے معنی عمل ہے اور وہ ثبوت مانگتے ہیں۔ ثبوت، جیسے وہ مشہور اسٹیپ پروجیکٹ؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ 2006 کا اسٹیپ پروجیکٹ، وہ ایک بڑا طبی مطالعہ تھا۔ اس میں دل کے مریضوں کے لیے دوسروں کی طرف سے کی جانے والی دعا، جسے انٹرسیسری پریئر کہتے ہیں، اس کے کوئی مثبت طبی اثرات نہیں دیکھے گئے۔ تو مطلب یہ کہ دعا نے کام نہیں کیا؟ جی، اعداد و شمار کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ غیر متوقع بات یہ بھی ہوئی کہ جن مریضوں کو یہ معلوم تھا نا کہ ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اچھا، ان میں پیچیدگیاں تھوڑی سی زیادہ تھیں، شاید اضافی دباؤ یا توقعات کی وجہ سے۔ اوہ، یہ تو الٹا اثر ہو گیا۔ تو یہ جو تجرباتی ثبوت پر زور دینے والا نقطہ نظر ہے نا، یہ اسے مضبوط کرتا ہے کہ اگر دعا کا کوئی اثر ہے تو اسے ناپا جا سکے، سائنس اسے دیکھ سکے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف یہ جدید سائنس اور ثبوت کا ہی معاملہ ہے یا اس سوچ کی کوئی تاریخی جڑیں بھی ہیں؟ نہیں، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ آپ روشن خیالی کے دور میں جائیں، 17ویں 18ویں صدی میں وولٹیئر اور ڈیوڈ ہیوم جیسے مفکرین نے دعا کو تہمت پرستی کہہ کر بڑی تنقید کی تھی۔ اچھا، وولٹیئر میں کیا کہا تھا؟ وولٹیئر نے تو طنزاً اسے روح کے پر کہا تھا جو کہیں نہیں لے جاتے، اور ہیوم نے تو ایک زیادہ بنیادی فلسفیانہ سوال اٹھایا تھا۔ کیا سوال تھا وہ؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر خدا کامل ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تو اسے ہماری مطلب انسانوں کی درخواستوں کی ضرورت ہی کیوں ہوگی؟ کیا ہماری دعائیں اس کے منصوبے بدل سکتی ہیں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ اگر خدا پہلے سے ہی سب سے بہتر جانتا ہے تو پھر مانگنے کا کیا مطلب؟ بالکل، اسی سوچ نے نا ڈیئزم کے تصور کو فروغ دیا، یعنی ایک ایسا خدا جس نے کائنات بنائی، قانون بنا دی اور بس الگ ہو گیا، جیسے گھڑی ساز گھڑی بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر ایسے خدا سے دعا مانگنا تو بے معنی ہوا؟ جی، ایسے غیر فعال خدا سے ذاتی دعا کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اور یہ خیالات صرف مغرب میں نہیں رہے۔ اچھا، نوآبادیاتی دور میں یہ ہندوستان جیسے معاشروں میں بھی پہنچے۔ وہاں راجا رام موہن رائے جیسے مصلحین تھے جنہوں نے روایتی رسمی دعا کو بت پرستی جیسا کہا اور اس کے بجائے اخلاقی زندگی اور عقلی توحید پر زور دیا۔ اور آج کے دور میں مختلف معاشروں میں دعا سے انکار کا کیا رنگ نظر آتا ہے؟ مغرب اور مشرق میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، فرق تو ہے۔ مغربی سیکولر معاشروں میں جیسے برطانیہ یا اسکینڈینیویا، جہاں مذہب سے وابستگی کم ہوئی ہے، ایک سروے کے مطابق برطانیہ میں صرف 27% لوگ ذاتی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ وہاں دعا کو اکثر پرانی، غیر متعلقہ یا پھر غیر عقلی بات سمجھا جاتا ہے۔ اور مشرق میں، چین یا جاپان جیسے ممالک میں؟
वहाँ सूरत-ए-हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। माओ के बाद के चीन या जदीद शहरी जापान में दुआ का इनकार अक्सर रियासती अलहात या फिर मादियत परस्ती से जुड़ा होता है। एक प्यू रिसर्च के मुताले के मुताबिक चीन में सिर्फ 10% बालिग बाकायदगी से दुआ करते हैं। उसे अक्सर पुराने जागीरदाराना दौर की निशानी समझा जाता है। ये बात भी दिलचस्प है कि आपने मकामी सकाफतों का भी जिक्र किया था, जिन्हें हम अक्सर रूहानियत से जोड़ते हैं। वहाँ क्या तब्दीली आई? हाँ, वहाँ भी तब्दीली आई है। जैसे अमेज़न के कुछ मकामी गिरोह हैं जिन्होंने मसीहत के असरात कबूल किए हैं, तो उनकी रिवायती रसूमात बदल गईं। कैसे बदलें? पहले शायद वो रूहों से बराह रास्त मांगते थे। अब अगर दुआ कबूल ना हो तो उसे ज़ाती नाकामी नहीं समझते, बल्कि इज्तिमाई आजमाइश या लचक पैदा करने का एक मौका गर्दानते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो लोग दुआ को मुस्तरद करते हैं, उनका मुश्तरका मौक़िफ़ ये है कि मसाइल का हल अमली इक़दामात में है। तिब, इलाज, पॉलिसी, तालीम। जी हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि इंसानी तकालीफ का हल यही है, ना कि किसी माफूकुल फितरत मुदाखलत की उम्मीद में। और इसी से जुड़ा वो बुराई का मसला, द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, वो भी तो है। वो कितना अहम है इस शक में? वो बहुत अहम मुक्ता है। सवाल ये उठता है ना कि अगर एक मेहरबान और ताकतवर खुदा है तो दुनिया में इतनी तकलीफ क्यों है, और ख़ास तौर पर जब लोग इस तकलीफ से निजात के लिए दुआ करते हैं और वो कबूल नहीं होती। हाँ, तो ये तजाद और गहरा हो जाता है। ये खामोशी उनके शुकूक को मजीद पुख्ता करती है कि या तो खुदा वैसा नहीं जैसा माना जाता है, या शायद वो है ही नहीं। ये वाकई बहुत ताकतवर दलाइल हैं और गहरे शुकूक हैं। लेकिन इसके बावजूद, जैसा हमने शुरू में कहा, अरबों लोग आज भी दुआ करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं। ये हैरान कुन है। वो इस खामोशी, उन शुकूक और बुराई के मसले के बावजूद क्यों कायम रहते हैं? इनकी साबित कदमी के पीछे क्या है? जी, ये इस कहानी का दूसरा रुख है, और शायद ज्यादा पेचीदा भी। जो लोग यकीन रखते हैं ना, उनके लिए दुआ अक्सर एक सादा लेन देन नहीं होती कि आपने कुछ मांगा और वो मिल गया। अच्छा, तो फिर क्या होती है? ये एक ताल्लुक है, एक रूहानी सफर है, किरदार की तब्दीली का अमल है, और अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का जरिया भी। ताल्लुक का पहलू अहम है। जी, और उनके पास ना इस बज़ाहिर खामोशी को समझने के, मतलब इसमें मानी तलाश करने के अपने मजहबी और रूहानी फ्रेमवर्क मौजूद हैं। वो इसे नाकामी नहीं समझते अक्सर, बल्कि क्या समझते हैं? अक्सर इसे ईमान की गहराई में उतरने की दावत समझते हैं, या कोई इम्तिहान। क्या आप कुछ मिसालें दे सकती हैं कि मुख्तलिफ रिवायात इस खामोशी को कैसे मानी देती हैं, जैसे ईसाईयत में? यकीनन हर बड़ी रिवायत ने इस सवाल से निपटा है। ईसाईयत में देखें तो गैर मुस्तजाब दुआ को अक्सर किरदार की तामीर और रूह की तरबियत का जरिया समझा जाता है। तरबियत? जी, बाइबल में जेम्स का खत कहता है कि आजमाइशों पर खुश हों क्योंकि ये साबित कदमी पैदा करती हैं। फिर सेंट पॉल का मशहूर वाकया है, उनके जिस्म में एक कांटा था, कोई तकलीफ। हाँ, सुना है। उन्होंने 3 बार दुआ की कि वो हट जाए, लेकिन जवाब मिला, मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में कामिल होती है। यानी नहीं का मतलब इनकार नहीं था? नहीं, बल्कि खुदा की ताकत का एक मुख्तलिफ तरीके से तजुर्बा करने का मौका था। और C.S. लुइस और किरकेगार्ड का क्या कहना था उस पर? C.S. लुइस ने लिखा कि दुआ चीजों को नहीं बदलती, खुदा दुआ के जवाब में चीजें बदलता है। लेकिन वो ये भी मानते थे कि जब हमारी मर्जी के मुताबिक दुआ कबूल ना हो तो ये अमल हमारी खुदगर्जी खत्म करके हमें खुदा की मर्जी के करीब लाता है। और किरकेगार्ड? उन्होंने भी यही कहा कि दुआ का काम खुदा पर असर अंदाज होना नहीं, बल्कि दुआ करने वाले की फितरत को बदलना है। अयूब की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो इंसाफ मांगते रहे, जवाब नहीं मिला, लेकिन साबित कदमी उन्हें खुदा के इरफान तक ले गई। यहाँ तक कि यीशु की गत्सिमनी की दुआ का भी जिक्र है। जी, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इसका बज़ाहिर इनकार भी सुपुर्दगी का आला नमूना बन गया। और ये रूह की तारीक रात का तस्वुर क्या है? ये मायूसी तो नहीं? नहीं, ये इससे मुख्तलिफ है। ये सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस का तस्वुर है। ये खुदा की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं, बल्कि ईमान की गहराई और पाकीज़गी का एक ज़रूरी, अगरचे तकलीफ दे मरहला है।
اس میں انسان سطحی جذباتی تسکین سے آگے بڑھ کر خدا کے ساتھ زیادہ پختہ خالص تعلق استوار کرتا ہے، چاہے اسے خدا کی موجودگی محسوس نہ بھی ہو۔ اچھا، اب اگر اسلام کی بات کریں تو وہاں دعا کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ دعا کا جواب 3 صورتوں میں ملتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یا تو فوراً ہاں میں، یعنی وہ چیز مل جاتی ہے، یا نہیں میں، کیونکہ اس کے بدلے کوئی آنے والی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اچھا، یا پھر اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ تصور توکل یعنی اللہ پر کامل بھروسے کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال ہے کہ یہ تصور لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر کرتا ہے؟ ہاں، جیسے ایک حالیہ مطالعہ ہوا تھا یقین انسٹیٹیوٹ کا، اس میں امریکی مسلمانوں نے بتایا کہ دعا انہیں مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور ذہنی لچک پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، اسی فیصد نے کہا کہ وہ دعا کی قبولیت میں تاخیر کو اپنے ایمان کا امتحان سمجھتے ہیں، اور تاریخ میں دیکھیں تو مشکل وقتوں میں جیسے سلطنت عثمانیہ کے محاصروں کے دوران دعائیں اجتماعی حوصلہ اور توکل برقرار رکھنے کا ذریعہ بنتی تھیں، چاہے فوری فتح نہ بھی ملے۔ اور یہودیت میں تفیلہ کا کیا تصور ہے؟ یہودیت میں بھی تفیلہ یعنی نماز یا دعا محض کچھ مانگنا نہیں بلکہ خدا سے تعلق استوار کرنا ہے۔ تلمود میں ایک دلچسپ بات ہے کہ اگر کسی نیک شخص کی دعا قبول نہ ہو تو وہ ضائع نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آخرت کے لیے نیکی کے طور پر جمع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک روحانی بینک اکاؤنٹ میں۔ یہ تو دلچسپ تصور ہے۔ جی، اور زبور میں جو نوحہ خوانی ہے، جیسے زبور 22 میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس نے خدا سے ایماندارانہ شکایت اور کشمکش کی ایک روایت قائم کی۔ جدید حسیدک فکر میں ربی نخمن آف بریسلوو نے ہٹ بدت پر زور دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ تنہائی میں خدا سے ذاتی بے تکلف گفتگو ہے جو بظاہر خاموشی میں بھی دعا کرنے والے کو خدا کی موجودگی کا احساس دلا سکتی ہے۔ یہ تو ابراہیمی مذاہب کی بات ہوئی، ان میں خدا سے ذاتی تعلق اور جواب پر زور ہے۔ مشرق کا فلسفہ تو اکثر مختلف ہوتا ہے، وہاں اس خاموشی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہاں نقطہ نظر اکثر نتائج سے لا تعلقی اور اندرونی کیفیت پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہندو مت میں دیکھیں تو غیر مستجاب دعا کو کرما یعنی اعمال کے قانون اور الہی فضل یعنی کرپا کے پیچیدہ تعامل سے سمجھا جاتا ہے۔ کرما اور کرپا؟ جی، بھگواد گیتا میں کرشنا کہتے ہیں جس طرح لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں میں انہیں اسی طرح نوازتا ہوں۔ اس کی ایک ترجیح یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت فرد کی روحانی تیاری پر منحصر ہے۔ یعنی اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو شاید یہ اشارہ ہے کہ ابھی مزید اندرونی پاکیزگی یا کوشش کی ضرورت ہے۔ میرا بائی جیسی بھگت شاعرات ہیں جنہوں نے شدید مشکلات میں بھی کرشن سے دعائیں جاری رکھیں اور انہیں جواب نہ ملنے میں بھی ایک طرح کی روحانی قربت محسوس ہوئی۔ اور بدھ مت کا کیا نظریہ ہے؟ وہ تو دعا کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ ہاں، بدھ مت ایک طرح سے غیر مستجاب دعا کے مسئلے کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ وہاں دعا اکثر کسی دیوتا سے کچھ مانگنے کے بجائے اپنے اندر اور دوسروں کے لیے رحم دلی، ہمدردی اور حکمت پیدا کرنے کی ایک مشق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مائنڈفل ایسپریشن۔ اچھا، تو یہ مانگنا نہیں ہے، یہ درخواست کرنے کے بجائے رحم دلی کے لیے ذہن سازی کی تمنا ہے، جیسا جیک کانفیلڈ کہتے ہیں۔ بدھ مت سکھاتا ہے کہ خواہشات اور توقعات ہی دکھ یعنی تکلیف کا باعث ہے۔ تو پھر خاموشی کا کیا مطلب ہوا؟ جب جواب نہیں ملتا تو یہ مایوسی کا نہیں بلکہ لا تعلقی اور قبولیت سیکھنے کا موقع بن جاتا ہے۔ جیسے تھائی لینڈ میں مشکل وقتوں میں میرٹ میکنگ کے منتر پڑھے جاتے ہیں جو ذاتی فائدے سے زیادہ اجتماعی بھلائی پر مرکوز ہوتے ہیں۔ آپ نے مقامی روایات کا بھی بتایا تھا کہ وہ کمی اور فراوانی کے چکروں کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا امتزاج ہے؟ ہاں، یہ کافی حد تک عملیت پسندی اور روحانیت کا امتزاج ہے۔ بہت سی مقامی روایاتوں میں زور استحقاق پر نہیں بلکہ کائنات، آباء و اجداد اور زمین کے ساتھ باہمی تعلق اور ذمہ داری پر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شمالی امریکہ کی لکوٹا قوم کی وفلا دعا ہے۔
یہ صرف کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ رشتوں کو نبھانے اور توازن قائم رکھنے کے لیے ہے۔ جب بارش یا فصل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے ناکامی نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ برادری کو مل جل کر مشکل کا سامنا کرنے اور ایک دوسرے پر انحصار کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ ایک حالیہ مطالعے نے بھی مقامی کمیونٹیز میں دعا کو روحانی جڑت سے جوڑا ہے، جو صدمات کے باوجود ذہنی صحت کو سہارا دیتی ہے، چاہے مخصوص درخواست پوری نہ بھی ہوں۔ تو اگر میں ان تمام باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو ایسا لگتا ہے کہ یقین رکھنے والوں کے لیے دعا کا مقصد خود بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کا مقصد تعلق قائم کرنا، خود کو بدلنا اور شاید کائنات یا خدا کی بڑی مرضی سے ہم آہنگ ہونا بن جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ یقین کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک تو ذاتی تجربہ ہے، جسے پاسکل نے فلسفیوں کا خدا نہیں بلکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہا تھا۔ مطلب وہ خدا جس سے ذاتی تجربے سے جانا جائے۔ دوسرا، کمیونٹی کی حمایت بہت اہم ہے۔ پیٹر برجر نے مذہب کو مقدس چھتری کہا تھا، جو فرد کو کائنات کی بے معنویت سے بچاتی ہے۔ اور تیسرا، جیسا ہم نے دیکھا، جواب کی تعریف کو وسیع کرنا۔ جواب نہیں بھی ہو سکتا ہے، انتظار کرو بھی، یا ہاں مگر مختلف طریقے سے بھی۔ یہ سب مل کر بظاہر خاموشی کے باوجود ایمان کو قائم رکھتے ہیں۔ تو آخر میں ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ لگتا ہے کہ خاموش دکھ کے اس مشترکہ انسانی تجربے پر، مطلب جب ہماری گہری خواہشات پوری نہیں ہوتی، دو بالکل مختلف عالمی نظریات آمنے سامنے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ ایک نقطۂ نظر تجرباتی ثبوت، منطق اور قابل تصدیق نتائج کو سب سے اہم سمجھتا ہے۔ اس زاویے سے غیر مستجاب دعا اکثر الہی مداخلت کے خلاف یا کم از کم دعا کی افادیت کے خلاف ایک دلیل بن جاتی ہے۔ یہ عقلی فریم ورک ہے۔ جی، اور دوسرا نقطۂ نظر تعلق، اعتماد، ذاتی تجربے اور معنی کو اہمیت دیتا ہے۔ اس زاویے سے خاموشی ایک معمہ بن جاتی ہے، شاید ایمان کا امتحان، روحانی ترقی کا زینہ، یا خدا کی حکمت کو سمجھنے کی دعوت۔ یہ مذہبی یا وجودی فریم ورک ہوا۔ بالکل، دونوں ہی انسانی تجربے کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے خیال آ رہا ہے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسا سی ایس لوئس نے محسوس کیا کہ ماضی میں جن دعاؤں کا جواب نہیں ملا وہ دراصل مستقبل میں سمجھ آنے والی چھپی ہوئی رحمتیں تھیں؟ یہ گہری سوچ ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو فوری جوابات اور نتائج کی تلاش میں رہتی ہے، شاید یہ خاموش مکالمہ، یہ انسانی التجا اور کائناتی خاموشی کا ٹکراؤ اپنے اندر ہی ایک منفرد قدر رکھتا ہو۔ شاید یہ ہمیں دعوت دیتا ہے، چاہے ہم یقین رکھتے ہوں یا نہیں، کہ ہماری مشترکہ انسانی حالت، ہماری امیدیں، ہمارے خوف، ہماری تلاش، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہمدردی اور سمجھ بوجھ سے پیش آئیں، بغیر حتمی جوابات کا مطالبہ کیے اور بغیر آسانی سے مایوس ہوئے۔